خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ زندہ خدا کی حضوری میں ہم شکر گزار ہیں جس نے ہمیں زندگی اور صحت اور سلامتی اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی تمجید کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کے کلام حق میں سے رہنمائی کو حاصل کریں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ اور ایک بار میری طرف سے آپ سبوں کو عید پینتی کوست مبارک ہو۔ کلام اقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ایک حوالہ تلاوت کریں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب، بڑی مشہور ترین آیت مقدسہ، آیت نمبر 8 اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، آیت نمبر 8۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے، عبرانی سوچ کے مطابق روح القدس زندگی بخشنے والے یہوہ خدا کا دم، لیکن بعد میں روح القدس کو ایک تحریک یا ایک عمل یا کاموں کا نتیجہ سمجھا جاتا، اور روح القدس کو باپ کا روح بھی کہا گیا اور روح القدس کو بیٹے کا روح بھی کہا گیا، اور روح القدس کو مسیح کا روح بھی کہا گیا ہے، اور روح القدس کو خداوند کا روح بھی کہا گیا ہے، اور روح القدس کو بائبل مقدس کے اندر فضل کا روح بھی کہا گیا، اور روح القدس کو سچائی کا روح بھی کہا گیا، اور روح القدس کو زندگی بخشنے والا روح بھی کہا گیا، اور روح القدس کو مددگار بھی کہا گیا، اور روح القدس کو حکمت، خرد، قدرت، معرفت اور خوف کا روح بھی کہا گیا، اور روح القدس کو کلام اقدس میں جلال کا روح بھی کہا گیا ہے۔ اور ہم نے کلام اقدس میں سے یہ پڑھا اور بغور سنا کہ لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ایک قوت ہے، یا روح القدس ایک قوت کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں، روح القدس محض ایک قوت ہی نہیں، بلکہ روح القدس خدا ہے۔ روح القدس ایک شخصیت ہے، روح القدس کے اپنے جذبات ہیں، روح القدس کی اپنی فیلنگز ہیں۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی آیت نمبر 17 میں دعوت دی گئی ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے دعوت ہے، یہ دعوت عام ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو چاہے آب حیات مفت لے۔
یہ فری ہے، یہ روپوں سے، پیسوں سے یا کسی اور چیز سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ شمعون جادوگر نے اسے روپوں سے خریدنے کی کوشش کی، روپوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن پطرس نے اس کو یہ جواب دیا کہ تیرے روپے، تیرے پیسے، تیرا مال و دولت تیرے ساتھ غارت ہو، تو خدا کی بخشش کو، خدا کی قوت کو تو روپوں سے خریدنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ ہر ایک کے لیے دعوت ہے کہ جو کوئی روح القدس کی پیاس رکھتا، جو کوئی اس کا خاص مند ہے، وہ اسے حاصل کر سکتا ہے، اور فری میں یہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، روح القدس پڑھی گئی آیت مقدسہ کے مطابق گواہی دینے کی قوت ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی آیت نمبر 22 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 22 میں یہ صاف اور واضح طور پر یہ مرقوم ہے۔ خدا کا بندہ پطرس رسول اپنے پہلے واعظ کے اندر ایک بہت بڑی یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وہ گواہی دیتا۔ وہی پطرس جو چند دن پہلے یسوع مسیح کا انکار کرتا، لیکن جب روح القدس اس پر نازل ہوا، جب روح القدس سے وہ ممور ہوا، جب روح القدس کی قوت نے اس کو اپنے قبضہ اور اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو وہی پطرس جو یسوع مسیح کا انکار کرتا، وہ اسرائیلیوں سے 2 باب کی آیت نمبر 22 میں صاف اور واضح ان کو مجرم ٹھہراتا ہوا نظر آتا، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی گواہی دیتا، اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی اور اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی گواہی دیتا، اور کہتا ہے، اے اسرائیلیوں، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا، اور خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو کہ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی، یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی گواہی اس وقت نہیں دی جا سکتی، یا مؤثر گواہی اس وقت نہیں دی جا سکتی، یا مؤثر خوشخبری اس وقت دوسروں تک نہیں پہنچائی جا سکتی جب تک روح القدس کی قوت سے آپ مامور نہیں ہوتے، جب تک روح القدس کی قوت کا تجربہ ہم حاصل نہیں کر لیتے۔ اس لیے روح القدس کی قوت حاصل کرنے کے بعد، روح القدس کی قوت سے مامور ہونے کے بعد، رسولوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی اور مرنے کی اور پھر مردوں میں سے زندہ ہونے کی گواہی بڑی دلیری کے ساتھ سنائی، اور اسی خوشخبری کو سنانے کی وجہ سے
مسیح مصلوب کی گواہی دینے کی وجہ سے انہیں بہت دفعہ مشکل حالات سے، مسائل سے گزرنا پڑا، لیکن وہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی اور مردوں میں سے زندہ ہونے کی گواہی دیتے رہے، کیونکہ روح القدس کی قوت کا تجربہ وہ حاصل کر چکے تھے۔ اور یاد رکھیں، روح القدس کی قوت ہمیں ماضی کو بھول جانے کی قوت عطا کرتی ہے، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں خاص عام، وہ ماضی میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص روح القدس سے مامور ہے، جو شخص روح القدس کا اپنی زندگی میں گہرا تجربہ حاصل کر چکا ہے، وہ اپنے ماضی کو بھول جاتا۔ اسی لیے خدا کے کلام کے اندر پالوس رسول فلپیوں کے خط اور اس کی آیت نمبر 3 باب کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک یہ واضح کرتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پالوس رسول اس کی زندگی میں، اس کی خدمت کے دوران جو کچھ بھی اسے مسائل کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ ان ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو، سارے مسائل کو، مشکلات کو وہ پیچھے چھوڑتا، وہ بھول جاتا، اور وہ بھول گیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جتنی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں میں ان کو بھول کر نشان کی طرف آگے بڑھا ہوا چلا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روح القدس کی قوت سے مامور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ہونے والے جو واقعات، جو انہیں مسائل، مشکلات درپیش ہوتی ہیں یا آئی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھول جاتے اور نشان کی طرف آگے بڑھے چلے جاتے، کیونکہ ان کے سامنے ایک منزل، ایک نشان، ایک ٹارگٹ جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے جتنی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں انہیں پیچھے چھوڑ جاتے، انہیں بھول جاتے اور نشان کی طرف آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، پالوس رسول وہ ساری کی ساری ماضی کی چیزیں بھولنے کی قوت پانے کے باعث ہی وہ آگے بڑھا چلا جاتا تھا۔ اور یہ بات ہم سبوں کے لیے ایک بڑا اہم سبق۔ اور تیسرے نمبر پر یاد رکھیں، روح القدس خوشی کا روح ہے، خوشی بخشنے والی قوت ہے، کیونکہ کرنتھیوں کے خط میں 2 کرنتھیوں 6 باب آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، گو غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ جو روح القدس کا تجربہ حاصل کر چکے،
جو روح القدس کی قوت کو پا چکے ان کے پاس خوشی ہے، کیونکہ روح القدس خوشی ہے، بلکہ روح القدس کا پھل جو ہے وہ خوشی ہے۔ اس لیے جو روح القدس کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اور پھر روح القدس جو ہے یا روح القدس کی قوت جو ہے یہ ہمیں آسودہ کرتی ہے، یہ ہمیں آسودگی بخشتی ہے، کیونکہ کرنتھیوں کے خط میں ہی یہ صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، نداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روح القدس کی قوت اور قدرت کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں وہ ہر طرح کے حالات میں مطمئن رہتے ہیں۔ ان کے پاس اگر وسائل کم ہو تو بھی وہ خوش رہتے ہیں۔ اس لیے فلپیوں کے خط اور اس کے 4 باب کی آیت نمبر 11 تا 12 میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے جس حالت میں ہوں اسی پر راضی ہوں، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات میں سب حالتوں میں سیر ہونا، بھوکا رہنا، بڑھنا گھٹنا میں نے سیکھا ہے، میں جانتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ مطلب ہر طرح کے حالات کو میں فیس کر سکتا ہوں، ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ روح القدس کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے یہ میں نے سیکھا، یہ میں نے جانا، میں نے یہ طاقت پائی کہ ہر طرح کے حالات کو میں فیس کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیں روح القدس کی قوت جو ہے یہ ہمیں آسمانی دلہا کی آمد کے لیے بھی تیار کرتی ہے، کیونکہ روح القدس کا یہ کام ہے، روح القدس کی قوت کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں آسمانی دلہا کی آمد کے لیے وہ تیار کرتی ہے، اور وہ ایک ایسی دلہن تیار کرتا ہے، یا روح القدس کی قوت ایسی دلہن تیار کرتی ہے کہ جس کی وساست سے جو داغ ہیں، دھبے ہیں، جوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی اور بے عیب دلہن تیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں روح القدس کی قوت جو ہے یہ جلالی بنانے والی قوت ہے، یہ ہمیں جلالی بناتی ہے، جلال تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے جنہیں ابھی تک روح القدس کی قوت کا تجربہ حاصل نہیں ہوا ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ روح القدس کی قوت کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے توبہ کریں، گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیں اور پھر دعا میں ٹھہریں تاکہ روح القدس کی قوت کا تجربہ پائیں۔ اور جو روح القدس کی قوت کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہوتے چلے جائیں۔ آمین۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے اور فضل دے کہ ہم روح القدس سے معمور زندگی بسر کریں۔ آمین۔